بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم کے اہم مصادر، اس پر ہمارا لیکچر ہے، ایک حصہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ دوسرے مصادر کا تذکرہ ہوگا۔ اس تعلق سے ایک بات پھر عرض کر دوں اعادے کے طور سے کہ ہمیں اپنی علمی تحقیقات میں اوریجنل مصادر کا حوالہ دینا چاہیے۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا تعارف ہو گیا ہے۔ مثال کے طور سے ہم اگر اپنے کسی مضمون میں کہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے رہے ہیں اور ہم نے وہ حوالہ معرف القرآن سے لے لیا ہے، تو یہ علمی اور تحقیقی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معرف القرآن میں جس انداز سے بات کہی گئی ہے اس انداز سے بات اوریجنل کتاب تفسیر ابن کثیر میں نہ کہی گئی ہو، مؤخر ذکر مصنف نے اختصار کے ساتھ کوئی بات کوٹ کر دی ہو، تو اس لیے اصولی طور سے ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ ہم اسی کتاب کا حوالہ، اسی اوریجنل کتاب کا، قدیم کتاب کا حوالہ دیں گے جس کو ہم نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ حدیث کے تعلق سے بڑی کوتاہی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کا حوالہ ہم دیں گے، مشکوٰۃ المصابیح اور ریاض الصالحین اور کسی بہت بعد کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے کہ انہوں نے چونکہ صحیح بخاری لکھ دیا ہے اس لیے ہم نے بھی ان پر اعتماد کرتے ہوئے لکھ دیا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود مشکوٰۃ المصابیح میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں، جب ان حدیث کو ہم اوریجنل کتابوں میں دیکھتے ہیں تو بعض الفاظ میں فرق ملتا ہے، اس لیے ہمیں لازماً جس کا حوالہ ہم دیں وہ اوریجنل ہی ہمیں حوالہ دینا چاہیے۔ فقہ کے کتابوں کے بارے میں ہم آتے ہیں تو فقہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ 4 مسالک معروف ہیں، اگرچہ اور بھی مسالک وجود میں آئے تھے، فقہا تھے، ان کا مسلک، ان کی فقہ کئی 100 سال تک بھی رائج رہی ہیں، لیکن پھر وہ زمانے کے نشیب و فراز سے وہ فقہ ختم ہو گئے۔ فقہ حنفی میں چند کتابیں بہت اہم ہیں، یہ میں نے 7 کتابوں کا نام لکھا ہے۔ المبسوط سب سے اہم کتاب ہے فقہ کی، امام سرخسی کی کتاب ہے۔ دوسری ہے تحفۃ الفقہا، یہ علامہ علاء الدین سمرقندی کی ہے۔ اور تیسری کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، یہ علامہ علاء الدین کاسانی کی۔ یہاں میں ایک دلچسپ لطیفہ بیان کر دوں آپ لوگوں کے سامنے۔ کاسانی سمرقندی کے شاگرد تھے، سمرقندی بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی بیٹی بھی فقہ میں بہت زیادہ درک رکھتی تھی، فاطمہ ان کا نام تھا۔ تو باپ کو جب شادی کی فکر ہوئی تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو شخص میری اس کتاب کی سب سے اچھی شرح لکھے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ تو لوگوں نے کوشش کی، تو یہ جو کتاب بدائع الصنائع ہے یہ اصلاً تحفۃ الفقہا کی شرح ہی ہے۔ یہ شرح استاد کو بہت زیادہ پسند آئی، اس کے بعد ہی انہوں نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تو اس تعلق سے ایک جملہ مشہور ہے، شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ، اور یہ سمرقندی کی جو بیٹی تھی وہ بڑی عالم و فاضل تھی۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے زیادہ علم و فضل ان کو تھا۔ شوہر اپنے مسند میں جو فقہ پڑھاتے تھے، شاگردوں نے کوئی سوال کیا تو اٹک گئے، تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی آتا ہوں، تو گھر میں
جاتے تھے اپنی بیوی سے پوچھتے تھے، حل کرتے تھے، اور پھر آ کے شاگردوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جب ایسا کئی بار ہوا تو پھر اس شاگردوں کی فکر ہوئی کہ یہ ہر بار جب اٹکتے ہیں تو کہتے ہیں میں ابھی آتا ہوں تب بتاؤں گا کیا معاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے بیگم کے سامنے جاتے ہیں، ضامن تلمس طے کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایہ بہت مشہور کتاب ہے، درسی کتاب ہے، بر صغیر کے مدارس میں شامل ہے۔ فتح القدیر یہ فقہ کی بہت اہم کتاب ہے۔ مولانا سید جلال عمری اس کتاب کا حوالہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، اور یہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں فقہ حنفی میں۔ اس کے تلفظ میں طلبہ سے عام طور سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی کتاب ہے الدر المختار، یہ علامہ حسکفی کی ہے، اور اس پر جو حاشیہ ابن عابدین نے لکھا تھا وہ حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس کا نام ہے رد المختار ہے سے۔ پہلی کتاب ہے المختار اور دوسری ہے المختار، رد المختار، اور اصل کتاب کا نام ہے الدر المختار۔ یہ دونوں فقہ کی بہت اہم کتابوں میں سے ہیں۔ فقہ مالکی میں سب سے اہم کتاب ہے المدونہ الکبریٰ۔ یہ اصلاً امام مالک کی یہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے جو شاگرد تھے ابن سہنون نے امام مالک کے جو فتاوی کو جو نقل کیا تھا اس کے مجموعے کو المدونۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد یہ اہم ترین کتابوں میں سے ہے۔ ابن رشد القرطبی الاندلسی کی کتاب ہے۔ اس کو ہم فقہ مالکی کتاب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو میں نے صرف اس لیے شامل کیا ہے کہ اس کے مصنف مالکی فقیہ ہیں، ورنہ یہ کتاب فقہ مقارن کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں چاروں ائمہ کے مسالک بیان کیے گئے ہیں اور ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ بہت معروضی انداز میں کتاب ہے۔ ابن رشد نے ہر مسلک کے دلائل کا کیا رائے ہے، کیا دلائل ہے، بہت معروضی انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی ہے اور کسی طرح کی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ یہ دو کتابیں اور ہیں، مواہب الجلیل ابن الحطاب کی ہے، اور دوسرے الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذہب الامام مالک، یہ الدردیر کی کتاب۔ فقہ شافعی میں اصل کتاب تو علامہ یہ امام شافعی کی کتاب ہے یہ بہت مشہور کتاب ہے، ہم سب کے علم میں ہے۔ ابو اسحاق الشیرازی کی کتاب ہے المہذب، اور اس کی شرح امام نووی نے کی ہے، وہ المجموع کے نام سے ہے، کئی جلدوں میں ہے۔ اور ایک مشہور کتاب ہے الاشباہ والنظائر، یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، یہ بھی ہمارے درمیان متداول۔ تو یہ فقہ شافعی کی کچھ کتابیں ہیں۔ اور فقہ حنبلی میں ابن قدامہ کی کتاب بہت مشہور ہے، ابن قدامہ المقدسی المغنی، یہ اصلاً یہ مختصر ابی القاسم الخرقی کی کتاب شرح ہے۔ المغنی بہت اہم کتاب ہے، یوں تو کہنے کو تو یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے، لیکن اس میں دیگر فقہا کی بھی آراء بیان کی گئی ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، ہمارے ادارے میں بھی ہے، 8 جلدوں میں ہے۔ مولانا سید جلال عمری صاحب اس کتاب کے اکثر اپنی کتابوں میں حوالے دیا کرتے تھے۔ یہ بہترین کتاب الافصاح عن معانی الصحاح، یہ ابن حبیرہ الحنبلی کی ہے۔ اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے جو فتاوی ہیں یہ بھی بہت مشہور ہیں، بہت اہم ہیں۔ سعودی عرب سے غالباً 34 یا 36 جلدوں میں اس کی اشاعت ہوئی ہے، 2 جلدیں اس کی انڈیکس کی بھی ہیں۔ تو اس میں علامہ ابن تیمیہ کی تمام تصانیف، تمام تحریریں، تمام فتاوی اکٹھا کر دیے گئے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی بھی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ مسلک کے اعتبار سے فقہ حنبلی سے ان کا تعلق تھا، لیکن ہم علامہ ابن تیمیہ کو ایک
مجتہد کی حیثیت سے قرار دے سکتے ہیں، انہوں نے نئے نئے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور وہ ان کے جو فتاوی ہیں یہ موجودہ تو آج کے نئے مسائل کو بھی حل کرنے میں ان کے فتاوی سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یہ مسالک اربعہ کے علاوہ جو دوسرے جو مسالک ہیں، میں نے عرض کیا کہ بہت سے مسالک ناپید ہو گئے، لیکن کچھ مسالک ہیں جو اب بھی پائے جاتے ہیں، جس میں کہ ایک امامیہ فرقہ ہے، اس کی مشہور کتاب الکافی ہے جو محمد ابن یعقوب الکلینی کی ہے۔ اسی طرح زیدیہ ایک فرقہ ہے، زیدیہ فرقے کے لوگ آج کل بھی عمان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب المجمع الفقہی، یہ خود امام زید ابن علی زین العابدین، یہ جو اس مسلک کے بانی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب احمد ابن یحییٰ ابن مرتضیٰ کی ہے، البحر الزخار الجامع لمذاہب علماء الامصار، یہ بھی زیدیہ ہی فرقے کی کتاب ہے۔ اور ایک مسلک ظاہری مسلک ہے، ظاہریہ ہے، اس میں علامہ ابن حزم کی کتاب المحلہ بہت مشہور کتاب ہے۔ ابن حزم کو ایک حیثیت سے بدنام کیا گیا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ آزاد خیال ہیں، لبرل ہیں، اور انہوں نے تمام مسالک سے ہٹ کے اپنی رائے، ان کی رائےوں کو شاذ رائے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کی آراء سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ بہت اہم، بہت بڑے یہ فقیہ اپنے زمانے کے رہے ہیں۔ اصول فقہ کی کتابیں کچھ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس میں الرسالہ کا تذکرہ کیا ہے، محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی کی کتاب الرسالہ بہت مشہور ہے۔ اگرچہ علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ پر سب سے پہلے کام امام ابو یوسف نے کیا ہے، لیکن ان کی اس موضوع پر کوئی باضابطہ کتاب نہیں ہے۔ الرسالہ کی حیثیت اس معاملے میں وہ شہرت ہے کہ وہ اصول فقہ پر بہت اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کچھ کتابیں اور لکھی، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ علامہ ابن حزم ظاہری کی ہے۔ المستصفیٰ من علم الاصول، امام غزالی کی ہے۔ اور دوسری کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، یہ آمدی کی ہے۔ یہ آخر کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں، اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ علامہ ابن قیم الجوزیہ کی ہے، اور دوسری کتاب امام شاطبی کی ہے، الموافقات فی اصول الشریعہ۔ یہ دونوں کتابیں بھی بہت اہم ہیں، اصول فقہ کی حیثیت سے، مقاصد شریعت کی حیثیت سے ان میں بہت اہم اور قیمتی مضامین شامل۔ سیرت پر ہم آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، تو مصنفین اپنی سعادت سمجھتے رہے ہیں کہ وہ سیرت پر لکھیں۔ اہم مصنفین کے فہرست میں شامل کرنے کے لیے لوگوں نے سیرت پر کتابیں غیر معمولی لکھی ہیں۔ اس تعلق سے میں پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کی کتاب کا حوالہ دوں گا، مصادر سیرت نبوی کے نام سے 2 ضخیم جلدوں میں انہوں نے کتاب تیار کی ہے، جس میں کہ تقریباً 25 کتابوں کا انہوں نے بہت تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں۔ سب سے پہلے کام ہے جو محمد ابن اسحاق کا کام ہے، سیرت النبی میں نے لکھا ہے۔ اگر یہ کتاب سیرت ابن اسحاق کے نام سے موجود ہے، مکمل کتاب کا وجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو اس کا کچھ حصہ جو کہ مکی زندگی پر ہے اور ابتدائی مدنی زندگی پر ہے، وہ کتاب اس کا مخطوطہ ملا تھا، تو اس کو انہوں نے شائع کیا ہے، اور بعد میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو گیا ہے، نقوش رسول نمبر میں یہ شامل ہے۔ لیکن یہ محمد ابن اسحاق ہی کی سیرت کا اختصار، خلاصہ، تہذیب، یہ عبد الملک ابن ہشام نے
کی تھا، یہ مکمل کتاب ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ متداول ہے، یہ سیرت کی اہم ترین اور قدیم ترین کتاب کی حیثیت سے اس کا تعارف ہے۔ یہ سیرت محمد ابن اسحاق کا اختصاریہ ہے، خلاصہ ہے، اور اس میں ابن ہشام نے کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن اصلاً اس کا تعارف محمد ابن اسحاق کی کتاب کے خلاصے ہی کے طور سے۔ اسی طرح دوسری جو قدیم ترین کتاب ہے وہ مغازی کے نام سے، مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عمر الواقدی کی کتاب ہے، اور واقدی کے شاگرد ہیں الطبقات الکبریٰ جو ہے محمد ابن سعد، تو یہ کتاب طبقات ابن سعد کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی سیرت بیان کی گئی ہے۔ ان کے مصنف نے طبقات میں تقسیم کیا ہے، طبقہ اولا کے صحابہ، طبقہ ثانیہ کے صحابہ، طبقہ ثالثہ کے صحابہ، ان کی کیٹیگری کی ہے اور ان کی سوانح بیان کی ہے، تو اسی لیے اس کتاب کا نام طبقات ہی رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب دو حیثیت سے اس کا نام ملتا ہے، کتاب الطبقات الکبیر، اس نام سے بھی یہ کتاب معروف ہے، اور اس کا یہ دوسرا نام الطبقات الکبریٰ بھی ہے۔ الشمائل النبویہ، یہ امام ترمذی کی کتاب ہے، یہ مختصر کتاب ہے، جامع ترمذی کے ساتھ بھی شامل ہو کے شائع ہوتی رہی ہے، اور اس کو الگ سے بھی یہ شائع کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، خصال، رہن سہن، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ آپ کے عادات و خصال، عادات و اطوار آپ کے اس میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح ابن جریر طبری کی کتاب، جو تاریخ میں اس کا تذکرہ آگے آئے گا، طبری نے آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے تاریخ، انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے، اور پھر اپنے زمانے تک پوری تاریخ میں سن وائز، اس سن میں یہ خاص واقعات ہوئے، اس سن میں یہ خاص واقعات ہوئے، اس طرح پورا بیان کیا ہے۔ تو جو سیرت کا حصہ ہے وہ الگ سے بھی کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اور کتابیں ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، یہ مشہور ہے۔ جوامع السیرہ ابن حزم کی کتاب ہے، الدرر فی اختصار المغازی والسیر ابن عبد البر کی کتاب ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز کی کتاب ہے، الروض العنف فی شرح سیرت النبویہ لابن ہشام، یہ ابن ہشام کی سیرت کی یہ شرح ہے، علامہ سہیلی کی ہے، اور یہ کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم الجوزیہ۔ زاد المعاد کی شہرت اس اعتبار سے کہ یہ سیرت کی عام کتابوں سے یہ مختلف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسے ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کا معاملہ کیا تھا، روزے آپ کیسے رکھتے تھے، حج آپ نے کیسے کیے ہیں، آپ کے غلام کون کون سے تھے، آپ نے کتنے تلواریں استعمال کی ہیں، آپ کے رشتہ دار کون کون سے تھے، آپ کی پھوپھیاں کون تھیں، چچا کتنے تھے، گویا اس طرح انہوں نے یہ پوری سیرت بیان کی ہے۔ اس کی ایک جلد، چوتھی جلد جو ہے وہ علاج و معالجہ پر ہے، الطب النبوی کے نام سے، وہ الگ سے بھی شائع ہوتی رہی ہے، اور اس کے اردو ترجمے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ زاد المعاد سیرت کے لٹریچر میں ایک اہم کتاب ہے، جو اپنے انداز تالیف کے اختلاف کی وجہ سے اس کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ کچھ اور کتابیں ہیں، جیسے ابن کثیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں۔ تو ان کی جو کتاب البدایہ والنہایہ ہے، اس میں بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس حصے کو الگ سے السیرۃ النبویہ لابن کثیر کے نام سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ ہمارے ادارے میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ ابن کثیر کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا حدیث میں پایا بہت بلند ہے، اس لیے انہوں نے سیرت
کا جو بیان ہے وہ حدیث ہی کی روشنی میں ہے. انہوں نے سیرت کے صرف مستند واقعات ہی بیان کیے. یہ کچھ اور بھی امتاع الاسماء یہ کتاب ہے، علامہ مخریزی کی ہے. یہ کتاب ہے کہ تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، یہ دیار بکری کی کتاب ہے. اور السیرۃ الحلبیہ یہ بھی امام حلبی کی ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اس کا نام خاص ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون. اور یہ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، اس کتاب کی شرح علامہ زرقانی نے کی ہے. تو یہ بھی سیرت کی اہم کتابوں میں سے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 15 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے نصف سے زائد تو سیرت کی بہت اہم ترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. صحابہ کی سیرت پر 3 کتابیں غیر معمولی اہمیت رکھتی. ابن عبد البر کی الاستیاب فی اسماء الاصحاب یہ مختصر ہے، اور ابن الاثیر الجزری کی ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور ابن حجر الاسقلانی کی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. یہ تینوں کتابیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ان میں صحابہ کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. خواتین کا تذکرہ الگ سے ایک باب میں کیا گیا ہے. یہ بتائیے یہ ابن الاثیر یہ مورخ والے ہیں یا محدث والے ہیں؟ یہ مورخ والے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ ابن اثیر کے نام سے 2 لوگ ہیں، دونوں صاحب تصانیف ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں. اس کے کچھ ایک کی حدیث پہ ان کا کام ہے اور دوسرے کا تاریخ پہ کام ہے. تراجم پہ بھی کچھ کتابیں ہیں بہت اہم ہیں، خاص طور سے یہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں صدی پر خاصا کام ہوا ہے، اس پر اہم کتابیں لکھی گئی ہیں. سب سے مشہور کتابیں سیر و اعلام النبلاء، یہ علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے. الوافی بالوفیات صلاح الدین الصفدی کی ہے، اور ابن حجر اسقلانی کی ہے الدرر الکامنہ فی آیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی کے علماء کا تذکرہ ہے. الضوء اللامع لأہل القرن التاسع یہ شمس الدین سخاوی کی کتاب ہے. شذرات الذہب فی اخبار من ذہب یہ ابن لبان حنبلی کی ہے. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع یہ علامہ شوکانی کی کتاب ہے. اور آخر میں جو 2 کتابیں ہیں یہ موجودہ دور کی ہیں لیکن انتہائی اہم ہیں. ان سے ہم متقدمین کے احوال، ان کے سنین ولادت وفات، اور ان پر جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حوالے ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں. الاعلام یہ خیر الدین الدرکلی کی ہے، اور معجم المؤلفین یہ عمر رضا کہالہ کی ہیں. یہ 2 کتابیں آخر والے جو ہے یہ بہت اہم ہیں اس معنی میں. عام طور سے آج کل تحقیق کا جو ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی شخصیت کا نام آئے تو اس کا ولادت و وفات کی تاریخ یا کم سے کم اس کی وفات کی تاریخ درج کی جائے تاکہ اس کا زمانہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے. تو اس تعلق سے یہ کتابیں اہم ہیں. ہمارے ہاں غالباً الاعلام کی کتاب تو ہے لیکن یہ معجم المؤلفین غالباً یہاں پر نہیں. تاریخ اسلام کی بھی کتاب ہے، عربی میں بہت اہم ہے. پہلی کتاب ہے ابن جریر طبری کی تاریخ الامم والملوک. یہ کتاب تاریخ الرسل والملوک کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. یہ تاریخ کی ابتدائی کتابوں میں سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ طبری کی تفسیر اولین کتاب ہے تفسیر میں جس میں ہر آیت کی تفسیر ہے. اسی طرح ان کی کتاب تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک یہ بھی تاریخ کی
اولین کتابوں میں سے، ابتدائی کتابوں میں سے، اس میں بھی انہوں نے سال بسال کس سال میں اہم واقعات کیا ہوئے، اگلے سال اہم واقعات کیا ہوئے، اس طرح سال بسال اس میں واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام واقعات کو انہوں نے سندوں سے بیان کیا ہے، اور ایک طریقہ تالیف یہ رہا ہے کہ ابتدا میں سندیں بیان کر دی جاتی تھیں، گویا کہ مؤلف جو ہے واقعات کی اتھینٹسٹی کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا، اس کی وہ ذمہ داری وہ نہیں لیتا تھا، اس نے اس تک واقعہ کسی سند سے جب پہنچا ہے اس نے سند بیان کر دی ہے، اب پڑھنے والا اس کی تحقیق کرتا رہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ اس بنا پر تاریخ کی ان کتابوں میں صحیح غلط غص و سمین ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کتابوں میں موجود کسی واقعے کو لے یا نہ لے، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی۔ کتاب البدء والتاریخ یہ ابن طاہر المقدسی کی کتاب ہے، اور الکامل فی التاریخ یہ ابن الاسیر جزری جو مورخ ہیں ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والعلام یہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، بہت میرا خیال ہے خاصی 15-20 جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہے، لیکن یہ بہت اہم کتاب ہے، اس میں تاریخ اور شخصیات بھی سب کے بارے میں حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر کی کتاب تاریخ میں البدایہ والنہایہ یہ مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ میں نے بتایا کہ ابن کثیر مورخ محدث بھی ہیں، اس لیے اس کتاب کا پایہ تاریخ کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے، بہتر ہے کہ یہ واقعات کی تحقیق کے بعد ہی اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابن خلدون کی کتاب بہت مشہور ہے، کتاب العبر والدیوان المبتدأ والخبر۔ ان کی کتاب المقدمہ جو اس کتاب کا مقدمہ ہے وہ کتاب سے زیادہ اہمیت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اصول تاریخ، فلسفہ تاریخ کے موضوع پر وہ اپنی اہم ترین واحد کتاب سمجھی جاتی ہے، اس مقدمے کے مقابلے میں اس اصل کتاب کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ ایک بات ضمناً یہ بیان کر دوں، ہم لوگ جب ظلم و ستم کا کہیں تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال کر دیتے ہیں بربریت، تو میں نے بھی اپنے بعض تحریروں میں اس کا استعمال کیا، تو ہمارے احباب نے ٹوکا کہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ بربر ایک قوم تھی، بہت طاقتور مجاہد قوم تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ لوگ بڑے ظالم و وحشی تھے، اس لیے ان کو بربر سے بربریت کا لفظ مستنبط کیا گیا ہے، اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں۔ تو میں نے یہاں پر اس لیے عرض کیا کہ یہ کتاب کا جو پورا نام ہے اور بھی لمبا ہے، کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر ومن آثرہم من البربر کا بھی اس میں لفظ، ہاں بربر کا لفظ آیا ہے، ہاں تو بہرحال تو اس کا بہت لمبا نام ہے۔ ہاں آخر میں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 3 کیٹیگری ہے، عربی لغات، عربی ادب اور فہرست الکتب، اسلامی علوم میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم جب کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس میں ان علوم کی اہم کتابوں سے بھی استفادہ بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے ہم کوئی کتاب خالص قرآنی موضوع پر ہی کوئی لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی لفظ آ گیا تو ہم کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، یہ دینا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں عربی لغات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ تو میں نے عربی لغات کی چند کتابوں کا نام یہ دیا ہے۔ کتاب العین یہ خلیل الفراہیدی کی ہے، جمہرۃ اللغہ ابن درید الازدی کی ہے، مقاییس اللغہ ابن فارس کی ہے، الصحاح ابو نصر الجوہری کی ہے،
تہذیب الاسماء واللغات یہ یحییٰ ابن شرف النووی کی ہے، لسان العرب جمال الدین ابن منظور کی ہے، القاموس المحیط مجد الدین الفیروز آبادی کی ہے، تاج العروس یہ مرتضیٰ حسینی بلگرامی زبیدی کی ہے۔ یہ 8 کتابیں ہیں، 8 اہم رکھتی ہیں، لغت کے اعتبار سے ان کی اہم ہیں۔ تو ہم کسی لفظ کی تحقیق جب کریں تو ان میں سے کسی بھی کتاب کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس میں صرف میں ایک کتاب کے بارے میں آپ حضرات سے میں پوچھوں گا کہ لسان العرب سے استفادہ کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور سے ذہبہ کے لفظ کی ہم کو تحقیق کرنی ہے تو ہم لسان العرب کو کھول کے اس لفظ کو کہاں تلاش کریں گے؟ جی، پہلے ہم بے میں جائیں گے اور پھر اس میں زال میں جائیں گے، تو گویا کہ باب البا اور فصل الزا میں اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا الٹا اس کا انداز ہے۔ بہرحال یہ کچھ کتابیں عربی ادب سے متعلق بھی ہیں جن کے حوالے اسلامیات میں آ جاتے ہیں، مثلا البیان والتبیین جاہز کی ہے، ادب الکاتب ابن قتیبہ الدینوری کی ہے، الکامل فی اللغت والادب المبرد کی ہے، العقد الفرید ابن عبد ربہ الاندلسی کی ہے، کتاب الامالی ابو علی القالی، نہایت العرب فی فنون الادب یہ شہاب الدین نویری کی ہے، اور صبح العاشا یہ خلقشندی کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں ظاہر ہے کہ عربی ادب سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے مولانا جلال الدین عمری صاحب کی تحریروں میں بھی ان میں سے بعض کتابوں کے حوالے آئے، اور آخر میں یہ کچھ فہارست کتابوں کی ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب، سب سے قدیم کتاب ہے ابن ندیم کی ہے، الفہرست کے نام سے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف علوم کی جو اہم کتابیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کیٹلاگر تھے، کسی لائبریری سے متعلق تھے، یا غالباً یہ کتب فروش تھے، تو ان کے پاس جو کتابیں ہوتی تھیں ان کی انہوں نے ایک فہرست تیار کر دی ہے۔ یہ فہرست موضوعاتی ہے، انہوں نے کس موضوع پر کون سی اہم کتابیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، حاجی خلیفہ انہی کا دوسرا نام کاتب چلپی ہے۔ کشف الظنون بھی اسی طرح کتابوں کی فہرست ہے، ایک ایک علم کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، اس علم کا تعارف کرایا ہے، مختصر تاریخ بیان کی ہے، اور پھر آخر میں اس فن کی، اس موضوع کی اہم ترین کتابوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ معجم المطبوعات العربیہ والمستعربہ یہ یوسف الیان سرکیس کی کتاب ہے، یہ ابھی حال کی کتاب ہے، کچھ دنوں پہلے کی کتاب ہے، لیکن اس کی حیثیت بھی انڈیکس کی، کتابوں کے انڈیکس کی ہے۔ اس میں انہوں نے کتابوں کے نام لکھے ہیں، شائع شدہ ہے یا شائع شدہ نہیں ہے، ایک مخطوطہ ہے، شائع شدہ ہے تو کہاں سے شائع ہوئی ہے، مخطوطہ ہے تو اس کے مخطوطے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تاریخ الادب العربی یہ کارل بروکلمان کی کتاب ہے، اصلاً یہ جرمن زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کی خاصی جلدوں کا، میرا خیال 8 جلدوں کا تو مجھے علم ہے، 8 جلدوں کا اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تاریخ الادب العربی کے نام سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ادب عربی کی کوئی کتاب ہے، بلکہ اس میں ادب عربی سے مراد علوم ہیں، عربی علوم، تو چاہے جس فن کی کتاب، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تاریخ ہو، طب ہو، جغرافیہ ہو، فلسفہ ہیت ہو، تمام علوم کی جو عربی کتابیں ہیں اس پہ انہوں نے موضوعاتی طور سے اس کی فہرست تیار کی ہے۔ یہ ان کا غیر معمولی کام ہے، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کتابوں کا تعارف کرایا ہے، اشاعت کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں،
مخطوطات کا بھی تذکرہ کیا. ایک کتاب اس وقت یاد آ گئی، وہ ہے فؤاد سسکین کی کتاب. فؤاد سسکین کی کتاب تاریخ التراث العربی، وہ بھی بہت اہم کتاب ہے. فؤاد سسکین نے کارل بروکلمان کے کام کو آگے بڑھایا ہے. جہاں تک بروکلمان نے چھوڑ دیا تھا اس کے آگے فؤاد سسکین نے یہ کام کیا ہے. وہ بھی غیر معمولی کتاب ہے، اہم کتاب ہے. تاریخ التراث العربی کے بھی کچھ جلدوں کا عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے. تو یہ اسلامی مصادر کے یہ چند اہم کتابوں کا آپ کے سامنے کچھ تذکرہ آیا ہے. میں نے جان بوجھ کے صرف قدیم کتابوں ہی کا تذکرہ کیا ہے. ہر فن میں نئی کتابیں بھی آئی ہیں، ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے. لیکن حوالے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف متقدمین ہی کی کتابوں کا حوالہ دیں. اس سے ہماری کوئی تحریر کا اعتبار ہوگا، اس کو مستند سمجھا جائے گا. سیرت پر میں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے کسی واقعے کا ہم تذکرہ کریں تو ان قدیم کتابوں میں سے کسی کا حوالہ دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. سیرت کی ہمارے زمانے میں بھی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو مستند کتابیں ہیں. اردو زبان میں علامہ شبلی کی کتاب کو مستند ترین سمجھا گیا ہے، اس کا حوالہ بھی ہم دے سکتے ہیں، دیں گے. لیکن ہم اپنی ہی تحریروں میں کسی اردو کتاب کا یا کسی عربی کتاب کا جو بھی حال میں شائع ہوئی ہو اس کا حوالہ دیں گے تو اس کو علمی اور تحقیقی دنیا میں قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تحریروں میں جو اسلامیات کے موضوع پر ہوں ان کو قدیم ترین کتابوں کا ہی حوالہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.